دنیا رات دن چل پھر رہی ہے کہ کہیں سے کوئی ایک جھوٹ کملی والے پہ فٹ کر کے دکھا دیں. ای خیال استو محال استو جنو، یہ خیال کرنا بھی بے وقوفی ہے، یہ سوچنا بھی بے وقوفی ہے. یہ بے وقوف اپنی زندگیوں کو ختم کر دیں گے، قیامت آ جائے گی لیکن ان کی زندگی میں جوڑ نہیں آئے گا. کہو بے شک. پھر مسلمان جب ان دونوں ہستیوں پر ایمان کا دعویٰ کرنے والا تو یہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور پھر میں جمعے والے دن عام طور پر خطیب حضرات کہتے ہیں کہ ان الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ تو نجات کی راہ ہے، جنت کی راہ ہے. سچ تو جنت کی راہ ہے، سیدھی راہ ہے. والکذب یہلک، یہ جھوٹ ہے جو ادھر ادھر ہے، یہ ہلاک کرنے والا ہے. ینجی، نجات چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو تو پھر سچ پہ آؤ گے. اور ہر مومن چاہتا ہے کہ میری نجات ہو جائے. آمین کہتے. آپ نہیں چاہتے میری نجات ہو جائے؟ کون بے وقوف ایمان والا ہے جو کہے میں نجات نہیں چاہتا؟ دنیا کی بھی، قبر کی بھی، آخرت کی بھی. اللہ میری ہر چیز، ہر مشکل سے مجھے اللہ نجات دے دے. تو سچ انسان کو نجات کی راہ دکھاتا ہے. فرمایا مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. آج ہاپور میں میرا خیال ہے جتنا جھوٹ ہم بولتے ہیں شاید ہی ان کافروں کو بھی اتنا جھوٹ نہ آتا. بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ان غریبوں کو تو جھوٹ کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے سکھا دیا ہے سارا. جو لوگ پرانے بیٹھے ہو میرے بات کی تصدیق کریں گے کہ 30-40 سال 50 سال پہلے آنے والے ان لوگوں کو جھوٹ کا پتہ ہی نہیں تھا. ہم نے آ کر ان کو جھوٹ کی پٹیاں پڑھائیں. اچھا آج ہم نے جھوٹ کا نام بدل دیا، جھوٹ نہیں کہتے. بیوی کہتی ہے میں نے گھر والے سے بہانہ کر دیا، گھر والا کہتا ہے میں نے بیوی سے بہانہ کر دیا. ملازم کہتا ہے میں نے اپنے مالک سے بہانہ کر دیا، مالک کہتا ہے میں نے بھی ملازموں سے بہانہ کر دیا. ممبر پہ بیٹھنے والا بھی کہتا ہے بابا میں بھی ایسی لگا دیے ہیں. جتنے پیر مولوی جھوٹ بول رہے ہیں آپ بھی اتنے جھوٹ نہیں بولتے. کسی زمانے میں لوگ سچے پیر ڈھونڈتے تھے، آج جھوٹے پیر ڈھونڈے جاتے ہیں. آج کل تو اللہ معاف کرے پیر آتا بعد میں ہیں، اعلان پہلے ہو جاتا ہے پیر صاحب آ رہے ہیں بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. نماز کے بعد خلیفے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں بیعت کے لیے، ہیں بھائی کوئی تیار، پیر صاحب کی بیعت کر لو. پیر صاحب بھی تیار بیٹھے ہوئے ہوتے. جھوٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ توجہ میری طرف رکھیں. مسلمان، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اجازت دے رہے ہیں آپ. ایک بات اور یا فرماتے ہیں مسلمان سے یہ امید امکان کیا جا سکتا ہے کہ وہ چوری کر لے. ایک عورت آئی، میں نام نہیں لیتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگی میں کبھی کبھی خاوند کے پیسوں سے چوری کر لیتی کہ وہ مجھے 100 روپیہ دیتا ہے سودے کے لیے، لیکن میں سودا بھی لیتی ہوں، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن اس میں سے 10-20 بچا لیتی. آیا یہ چوری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا خاوند ویسے تجھے نہیں دیتا؟ کہا چلا کنجوس بڑا ہے، منگتیوں نہیں دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیری چوری نہیں، کر لیا کر، رکھ لیا کر.
اگر بتا دے تو اچھا ہے، اگر وہ خرچہ دیتا ہے تو اچھا ہے، اگر نہیں دیتا گھر کا خرچہ پورا ہو جاتا ہے تو اسے چوری نہیں کہتے۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا، اور اس نے بھی تمہارے 5 روپے جمع کر کے پیچھے اپنی ماں بہن کو نہیں بھیجنے ہوتے، وہ بھی تمہارے بچوں کے لیے جمع کرتی ہے۔ کوئی سیاڑی عورتیں ایسی ہوتی ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے، جب بچی جوان ہو گئی تو اتنا بڑا جہیز گھر بنا کے نکال دیا، یہ کہاں سے لیا پیسے، کہاں سے آئے؟ تو کہتی وہ 5 روپے روز بچا بچا کے گھر کا سامان بناتی رہی۔ کچھ گھر کو ایسی چلانے والی ہوتی، تو امکان ہے۔ مسلمان زنا کر سکتا ہے، امکان ہے، گناہ ہے، لیکن خطا کا پتلا ہے انسان۔ ایک آدمی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دو، میں کر لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے بٹھایا، ڈنڈے نہیں مارے، نکل جا خبیث، میرے دربار میں آ کر زنا کی چھٹی مانگتا ہے، اجازت مانگتا ہے۔ کہا بیٹھو، بٹھا لیا۔ صحابہ کرام متوجہ ہوتے ہیں اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، یہ تربیت کا طریقہ ہے۔ میں کبھی کبھی علماء حضرات سے بھی کہا کرتا ہوں، ویسے تو ہم حدیث سناتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبی کے وارث ہیں، صرف علم کے وارث نہیں، نبی کی ہر سنت ہر ادا کے وارث ہیں۔ آپ تربیت کس طرح کرتے تھے؟ فرمائے بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ فرمایا کیا کہہ رہے تھے؟ عرض کی زنا کی اجازت مانگ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے سے آ کر کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کی اجازت مانگے، کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کی اجازت مانگے، کوئی تیری بیٹی کے ساتھ زنا کی اجازت مانگے، تو دے دے گا؟ کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں زنا کی اجازت دوں؟ فرمایا جس سے تو زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی ماں بہن ہوگی۔ جو بات دوسروں کے لیے سوچتے ہو وہ بات اپنے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ جو بات دوسروں کے لیے سوچتے ہو اپنے لیے وہ بات کیوں نہیں سوچتے؟ میں اگر یہی بات سوچ لوں، میرے نوجوان ساتھیوں، نہ ہم آپ کو قید کرنے والے ہیں نہ روکنے والے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں آپ کو روکنے والے؟ ہم تو کتے ہیں، نبی کا فرمان آپ کو بھونک کے سنا دیتے ہیں، سن لو۔ رک جاؤ گے تو جی بسم اللہ، نہیں رکو گے تو بھی جی بسم اللہ، ہمارا کام ہے سنا دینا، ہم آ کر ڈنڈے سے تو آپ کو روک نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو چیز اپنے لیے اچھی نہیں سمجھتے ہو تو وہ دوسرے کے لیے بھی اچھی نہ سمجھو، وہ بھی کسی کی ماں بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی۔ میں اگر یہی بات سوچ لوں تو میرا خیال ہے آپ اور میں جتنے اس گناہ میں ملوث ہیں سارے توبہ کرنے کو تیار ہو جائیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ امکان ہے، لیکن فرمایا دیوار بنا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ امکان ہی نہیں کہ مسلمان جھوٹ بولے۔ Message TV. This is your channel. This is your channel.